بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 283 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی ان المسلم لا ینجس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانصلى فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ وہ جنابت کی حالت میں تھے تو وہاں سے کھسک کر چلے گئے اور غسل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلاش کیا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب مجھے ملے تو میں جنبی تھا، مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں جنابت کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید، تیسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، چوتھے ہیں اسماعیل بن علیہ جن کا مکمل تعارف ہے اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسدی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں حمید الطویل ثقۃ عابد یدلس، اور چھٹے ہیں بکر بن عبداللہ المزنی ثقۃ ثبت جلیل، اور ساتویں ہیں ابو رافع نفیع الصائغ المدنی ثقۃ ثبت، اپنی کنیت سے مشہور تھے، اور 8ویں نمبر پر ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف و نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کے کہ پہلے استاد نسائی ہیں، پھر نیسابوری، اور دوسرے استاد کوفی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ مدنی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان المؤمن لا ینجس۔ اچھا، یہ جو نجس مادہ ہے یہ سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی نجیسا ینجسو، اور کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی نجسا ینجسو۔ اس کی تشریح میں شارحین حدیث نے طہارت اور نجاست کے حوالے سے نہایت شاندار علمی بحث کی ہے۔ پہلا نقطہ، جنابت ایک حکمی اور عبادتی کیفیت ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدث کوئی ایسی حسی یا ظاہری نجاست نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کو مجلس سے دور کر دیا جائے یا اس کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا ترک کر دیا جائے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ حدث اکبر یا حدث اصغر کوئی گندگی نہیں، بلکہ یہ محض ایک امر تعبدی ہے۔ دوسرا نقطہ، کافر کی نجاست پر اہل ظاہر کا استدلال۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض ظاہر پرست علماء نے اس حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر مومن ناپاک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کا جسم حقیقتاً ناپاک ہوتا ہے۔ اپنے اس دعوے کی تقویت کے لیے انہوں نے سورۃ التوبہ کی آیت انما المشرکون نجس پیش کی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جمہور علماء کا جواب اور آیت کی درست تفسیر۔ جمہور فقہاء اور محدثین نے اہل ظاہر کے اس استدلال کا نہایت خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مومن کو جو ناپاک کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن ظاہری گندگی اور نجاست سے بچنے کا عادی ہوتا ہے، جبکہ مشرک چونکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتا اس لیے اس کا جسم ظاہری نجاست سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ رہی بات قرآن کریم کی آیت کی تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آیت میں مشرکین کو جو ناپاک کہا گیا ہے وہ ان کے جسم کی ناپاکی نہیں بلکہ ان کے عقیدے اور کفر کی ناپاکی ہے۔
چونکہ ان کا عقیدہ گندا اور قابل کراہت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں روئے زمین کے سب سے پاکیزہ مقام یعنی مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا تاکہ اس مقدس خطے کو ان کے کفری عقائد کی گندگی سے پاک رکھا جائے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جمہور علماء نے ایک لاجواب اور واضح فقہی دلیل پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان شوہر اپنی کتابیہ بیوی کے ساتھ سوئے گا تو لازمی طور پر اسے بیوی کا پسینہ بھی لگے گا۔ اگر کافر کا جسم حقیقتاً ناپاک ہوتا تو شریعت اس پسینے کو دھونے کا بھی کوئی سخت حکم دیتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان بیوی سے قربت کے بعد شوہر پر غسل کے جو احکام لاگو ہوتے ہیں بالکل وہی احکام کتابیہ بیوی کے حوالے سے بھی ہیں۔ لہذا اس بات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی زندہ انسان خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو نجس العین نہیں، اور اس معاملے میں مرد اور عورت کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ عظیم اصولی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا جسم کسی بھی حالت میں حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو، زندہ ہو یا مردہ۔ اگر اس کے جسم یا کسی حصے پر کوئی ظاہری نجاست لگ بھی جائے تو وہ محض ایک عارضی ناپاکی ہوتی ہے جسے دھونے سے جسم دوبارہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت حالت جنابت میں بھی مسلمان کا جھوٹا پانی، اس کا پسینہ، لعاب دہن اور آنسو سب پاک شمار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ فقہی مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجلس لگانا، اسے چھونا شرعاً بالکل جائز ہے، اس سے دوسرے شخص پر ناپاکی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسرا فائدہ، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر مومن ناپاک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ کافر نجس ہوتا ہے۔ اس مسئلے پر ہم سابقہ سلائیڈ کے اندر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ، یہاں ایک نہایت لطیف نقطہ یہ ہے کہ دین کے عظیم اور بابرکت کاموں یعنی ذکر، تلاوت یا بزرگوں کی مجلس کے لیے پاک، صاف اور باوضو ہونا مستحب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کہ مجھے آپ کی مجلس میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا برا لگا، بلکہ آپ علیہ السلام کا انکار ان کے اس گمان پر تھا کہ شاید مومن حقیقتاً ناپاک ہو جاتا ہے۔ لہذا بزرگوں کی مجالس کے لیے طہارت کا اہتمام کرنا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ پانچواں فائدہ، اس حدیث کا ایک عظیم اخلاقی سبق یہ ہے کہ اہل فضل، بزرگوں اور اساتذہ کرام کا بھرپور احترام کیا جائے اور ان کی مجالس میں بہترین حلیے اور عمدہ صفات کے ساتھ شرکت کی جائے۔ اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نہایت شاندار بات ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کی مجلس میں جائے تو اپنی ظاہری حالت کو خوب سنوار لے، وہ مکمل پاک صاف ہو، اس نے وہ بال اور ناخن کاٹ رکھے ہوں جن کے کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور اس کے جسم یا لباس سے کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح وہ کوئی ایسا لباس پہن کر نہ جائے جو شرعاً یا عرفاً ناپسندیدہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کا یہ تمام تر اہتمام کرنا در حقیقت علم اور علماء کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم، استاد یا مربی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے کسی شاگرد یا پیروکار کو ایسا کام کرتے دیکھے جس میں غلطی یا شرعی کوتاہی کا اندیشہ ہو تو وہ خود آگے بڑھ کر اس سے دریافت کرے، چاہے شاگرد نے اس بارے میں سوال نہ بھی کیا ہو۔ پھر بھی استاد کا فرض ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اسے درست شرعی حکم کی حکمت کے ساتھ وضاحت کرے۔ ساتواں فائدہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی شاگرد یا ماتحت کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ اپنے استاد یا امیر کی مجلس سے اٹھ کر جانا چاہے تو پہلے ان سے اجازت طلب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنا کہ اینا کنتا دراصل اس بات کی طرف لطیف اشارہ تھا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس طرح اچانک نہیں جانا چاہیے تھا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم فقہی مسئلہ ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اس کے لیے غسل کو اس کے ابتدائی وقت سے
تھوڑا مؤخر کرنا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح غسل کرنے سے پہلے اس کے لیے اپنے روزمرہ کے کام کاج کرنا، بازار جانا یا اپنی ضروریات پوری کرنا بالکل درست ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے تعجب اور حیرت کے وقت سبحان اللہ کہنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی کے خلاف کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے کسی غلط یا عجیب کام پر تعجب کیا جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی پاکی کا دھیان دلایا جائے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ حالت جنابت میں انسان کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب جنابت کی وجہ سے انسان کا جسم ناپاک نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے مساموں سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے غسل سے قبل انسان کے اپنے کام کاج کرنے کا جواز ثابت کیا ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث پر ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہ رکھا ہے: ان لوگوں کا رد جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی شخص کنویں میں گر جائے اور غسل کی نیت کر لے تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ چونکہ مومن کا جسم ناپاک نہیں ہوتا اس لیے اس کے گرنے سے پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا وکیع عن مسعر عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حالت جنابت میں میرا سامنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو میں وہاں سے دور ہو گیا اور غسل کرنے کے بعد پھر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں جنبی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا، تیسرے ہیں وکیع بن الجراح، چوتھے ہیں مسعر بن کدام، پانچویں ہیں واصل بن حیان، اور چھٹے ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ، ساتویں ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔